ماہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے آپ اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ویران مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، ویران مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ لوگ جو سال کے 12 مہینے مسجد میں حاضری نہیں دیتے وہ بھی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یقیناً ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عبادت و ریاضت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کی اور ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، ماہ رمضان المبارک کی اہل ایمان سے پکار، ماہ رمضان المبارک جب بھی آتا ہے مجھے اور آپ کو ایک میسج دے کر جاتا ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو عقل و خرد کے ساتھ اور باطن بصیرت کے ساتھ اس کی بات کو سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر اس ماہ مبارکہ کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، ہاں یہ مت سمجھ بیٹھنا کہ ہم پر ہی روزے فرض کیے گئے، اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی میں نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ یہاں پر آ کر کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ٹائم ہے آپ کا، آپ 8 گھنٹے بڑی دیانت اور امانت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس کا نتیجہ آپ کو 30 دن کے بعد بطور مزدوری بطور تنخواہ کے ملتا ہے۔ جب آپ کو نتیجہ نظر آ رہا ہے تو آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نتیجہ ہی نہ بتائے اور آپ بغیر نتیجے کے کام کرنا شروع کر دیں اور آخر میں آپ کو وہ نتیجہ بڑا ہی کم نظر آئے، آپ اگلے مہینے وہ کام ہی نہیں کریں گے۔ تو روزے رکھنے کا نتیجہ کیا؟ روزے رکھنے کا مقصد کیا؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں کئی بار آیا، کیا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں ہم متقی بن گئے؟ روزوں کا جو مقصد تھا وہ میں نے اور آپ نے حاصل کر لیا؟ یہ ماہ رمضان کی پکار ہے اہل ایمان سے کہ کیا آپ لوگ متقی بن گئے؟ میں تو 30 دن کے لیے آتا ہوں، اللہ نے خود فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، چند دن ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں دن 3 طرح کے ہوتے ہیں، دن 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو گزر گیا، اس کے اوپر پچھتاوا ہے، جس نے گناہ کیا وہ پچھتا رہا ہے، اور جس نے عبادت کی وہ کہتا ہے عبادت کرنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ ایک وہ جو آج کا ہے، آج عبادت کرنے کا وقت آپ کے پاس ہے، آج آپ توبہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک وہ جو کل آئے گا، وہ امید پر ہے۔ آپ کو مجھے معلوم ہے کہ کل کا دن تو دور کی بات ہے، نماز جمعہ پڑھنا بھی ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ دن 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو گزر گیا جس کا تعلق ماضی کے ساتھ، ایک وہ جو آج کا ہے جس کا تعلق حال کے ساتھ، ایک وہ جو کل آئے گا اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، جو امید پر قائم ہے، امید پہ دنیا قائم ہے۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک اللہ والوں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ عبادت کرنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ سوال کیا کیا؟ عبادت کرنے کا سب سے بہترین دن کون سا ہے؟ ان بزرگوں نے ارشاد فرمایا موت سے 1 دن پہلے کا دن عبادت کرنے کا دن ہے، موت سے 1 دن پہلے عبادت کر لو۔ اس شخص نے سوال کیا بھائی موت کا تو پتہ نہیں، موت تو کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ فرمایا جب تمہیں موت کا پتہ نہیں ہے نا کہ کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، تو ہر دن عبادت کا دن ہے، ہر دن عبادت کیا کرو۔ آج ماہ رمضان المبارک پکار کر ہمیں کہہ رہا ہے میں تمہیں متقی بنانے کے لیے آتا ہوں، کیا تم لوگ متقی بن جاتے ہو؟ کیا تم لوگ پرہیزگار بن جاتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے؟
کیا یہ مقصد حاصل کر پاتے ہو؟ ایک پکار ماہ رمضان کی یہ ہے. ماہ رمضان المبارک کی دوسری پکار اہل ایمان سے کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے حضور راتوں کو قیام کرتے ہو. قیام کرنے کا مقصد اور نتیجہ حاصل ہوتا ہے. نوافل پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کا قرب کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل. فرمایا نوافل کی کثرت کی وجہ سے. میں اور آپ نماز تراویح پڑھتے ہیں، سنت موقدہ ہے، لیکن کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ اور پڑھتے ہیں تو صرف ایک ہفتے کے لیے. خدا را رسم رواج دنیا کے دنیا تک محدود رکھو، اسے دین کی تعلیم کے اندر منتقل نہ کرو. ماہ رمضان المبارک کے اندر ویران مساجد بھی آباد ہوتی ہیں. یہ بات اگرچہ درست ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماہ رمضان المبارک کا پہلا اور آخری روزہ رکھتے ہیں، باقی روزے نہیں رکھتے. یاد رکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو انسان روزے رکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے روزے اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتے. اور جو انسان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارا دن جھوٹ بولتا ہے، اللہ اس کے روزے کو بھی قبول نہیں فرماتا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. متقی انسان کی صفات کیا ہے؟ متقی انسان کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی پاسداری کرتا ہے، اور وہ کسی کا حق نہیں مارتا. ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم نے دیکھا وہ صاحب ثروت حضرات جن پر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو فرض کیا. ماہ رمضان المبارک کی پکار کیا ہے؟ صاحب ثروت حضرات اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، لیکن اگر سال ان کا ماہ شعبان میں پورا ہو رہا ہے تو وہ ماہ شعبان میں زکوٰۃ نکالیں. لیکن ہم لوگ فقط نیکیوں کی لالچ میں، اللہ کی طرف سے یہ عبادت کا خاص سیزن ہے نا جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو میرے دل میں اور آپ کے دل میں لالچ یہی ہوتی ہے کہ بھائی جب میں اور آپ زکوٰۃ جیسا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو کیوں نہ رمضان کے بابرکت مہینے میں کریں، اللہ رب العالمین ثواب میں اضافہ فرمائے گا. یہ بات درست ہے، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کا میرا اور آپ کا ٹائم ٹیبل بڑا غلط ہے. اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے تو کوشش کریں ماہ رمضان المبارک سے قبل ادا کریں، نہیں تو پہلے یکم رمضان المبارک کو ہی ادا کر لیں. اس کی وجہ کیا؟ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ غریب لوگ، سفید پوش لوگ، یقیناً جو لوگ نان شبینہ کو ترستے ہیں، جب آپ ان کو وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو یقیناً وہ ماہ رمضان المبارک کے روزے بڑے ہی احسن سکون انداز سے وہ رکھ سکتے ہیں. اگر آپ زکوٰۃ دیر سے دیں گے، ممکن ہے ان کے چند روزے بھوک اور افلاس کی وجہ سے وہ شاید نہ رکھ سکیں، یا بھوکا پیٹ وہ روزہ رکھ لیں. تو خدا را جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ یکم رمضان المبارک کو ہی زکوٰۃ ادا کر لیں. ایک بات ماہ رمضان المبارک کی ایک پکار یہ. دوسری بات، ہمارے ہاں رسم رواج بہت جلدی عروج پا لیتے ہیں بنسبت اسلامی تعلیمات کے. ہم لوگ رسم رواج کے عادی ہو گئے اور اسلامی تعلیمات کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا. اسی وجہ سے مسلمان آج اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ نہیں پا رہا. یاد رکھیں زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک ساتھی کے پاس گیا تو ہماری کچھ گفت و شنید ہو رہی تھی، باتیں چل رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ ہم دوستوں کا ایک گروپ ہے. جب انہوں نے یہ بات مجھے پوری بتائی، یقین کریں قلبی طور پر مجھے اتنی فرحت اور مسرت اور اتنی شادمانی محسوس ہوئی کہ میں دل سے ان کے مال اور دولت میں برکت کے لیے دعائیں دے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم چند ساتھی ہیں، خاموشی کے ساتھ ہر مہینے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق رقم جمع کرتے ہیں.
کوئی صدقے کے طور پر، کوئی خیرات کے طور پر، کوئی ویسے ہی ثواب کی نیت سے جمع کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ جمع کر لیتے ہیں تو ہمارے محلے علاقے میں سفید پوش لوگ، یعنی کہ جو دستے سوال نہیں کرتے، ایک تو ہوتے ہیں نا گداگر فقیر بھیک مانگنے والا، کہتے ہیں ایسے سفید پوش لوگ جنہیں ہم جا کر خاموشی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ فلانی دکان سے جا کر سودا لے لیجئے گا، اور دکاندار کو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ بھائی فلانے نام کا شخص آئے گا، وہ جو چیز مانگے آپ نے اسے دے دینی ہے، 15 دن کے بعد جا کر یہ مہینے کے اینڈ میں ہم اس کو رقم ادا کر دیتے ہیں۔ پھر میرے سامنے وہ حدیث مبارکہ آئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندہ جب اللہ کے حضور صدقہ دیتا ہے تو اس انداز سے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اور یہاں پر ماشاءاللہ دوستوں کا گروپ، اللہ اکبر، آج دوستی کیسے ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں آؤ جی آج نئی فلم لگی، فلم دیکھنے چلتے ہیں، لیکن یہاں پر نیکیوں کا جذبہ، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں سبقت حاصل کر رہے ہیں، کتنا پیارا جذبہ ہے۔ یہی جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کریں، اپنا فیملی گروپ بنا لیں، دوستوں کا گروپ بنا لیں کہ بھائی چلے آج اس مہینے ہم نے اس فیملی کو راشن ڈالنا ہے، اگلے مہینے ہم نے اس فیملی کو راشن ڈالنا ہے، اگلے مہینے ہم نے فلانے ساتھی کی مدد کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غریبوں کی آپ نے مدد کرنی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں فوٹو سیشن کے لیے۔ پہلے زمانے کے بزرگ ہمارے کہا کرتے تھے کہ نیکی کرو دریا میں ڈالو۔ اب سوشل میڈیا کا دور آ گیا، کہتے ہیں جو بھی کرو فیس بک پہ ڈالو۔ خدا کے لیے غریبوں کی تذلیل مت کریں۔ اللہ نے آپ کو دینے کے قابل کیا، جس طرح ہمارے ساتھیوں نے گروپ بنایا خاموشی کے ساتھ، دائیں ہاتھ سے نیکی کر رہے ہیں، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہے، اس انداز سے آپ غریبوں کی مدد اور اعانت کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہ سے عزت والی پاک پاکیزہ طیب اور حلال روزی عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں اپنی جبینوں کو سجدوں کے نور سے منور کرنا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو انسان عام دنوں میں فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہمارے استاد محترم کہا کرتے تھے جو انسان ماہ رمضان المبارک میں اپنی عادت جس کام کی بنا لیتا ہے وہ پورا سال اس کے اندر برقرار رہتی ہے، پورا سال اس کے اندر۔ دیکھیں عام دنوں میں اگر میں آپ سے کہوں بھائی آپ تہجد کے لیے اٹھ جائیں، آپ کہتے ہیں امام صاحب تھکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ سحری کے وقت اٹھتے ہیں، وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، وضو کر لیں، 2 رکعت نماز نفل تہجد کے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سحری تناول کریں۔ اور راتوں کو اگر پوری رات قیام کر سکتے ہیں پوری رات قیام کریں۔ اور ماہ رمضان المبارک کی اہل ایمان سے ایک پکار یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ جلدی زبانوں پر قرآن کو جاری فرماتا ہے۔ اور جنہیں پڑھنا آتا ہے، جو حفاظ کرام ہیں، انہیں تو چاہیے کہ کم از کم 10 سے 15 قرآن پاک لازماً ختم کریں۔ اور جو ناظرہ خواہ ہیں، جو دیکھ کر قرآن کریم پڑھنے والے ہیں، وہ کم از کم 3 اور زیادہ سے زیادہ 5 ضرور ختم کریں۔ اور کچھ ایسے ساتھی بھی ہیں ماشاءاللہ جو پورے سال قرآن پڑھتے ہیں، 3 دن کے بعد ان کا قرآن پاک ختم ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ قرآن نور دیتا ہے، یہ قرآن دل و دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن یاد رکھو دل و دماغ کو کھولنے کے لیے قرآن کا کھولنا ضروری ہے۔ دل و دماغ کو کھولنے کے لیے قرآن کا کھولنا ضروری ہے۔ آج یہ جو ساتھیوں کا یہاں پر جمعہ غفیر نظر آ رہا ہے، جمعے کے اجتماع میں بیٹھے، آپ سب سے آج کے جمعے کا یہی میسج اور یہی پیغام پہنچانا ہے، خدا را ماہ رمضان المبارک میں اول کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسری بات، کوئی عذر درپیش نہ ہو، کوئی سفر درپیش نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو تو آپ نے مکمل 30 روزے رکھنے ہیں، چاہے جتنی بھی گرمی ہو جائے، چاہے جتنی بھی گرمی ہو جائے۔ حجاج بن یوسف تھے نا، بڑا ظالم جابر بادشاہ گزرا ہے لیکن بڑے نیک کام بھی کیے اس نے۔ وہ ایک دفعہ جنگل میں نکلا، بڑی سخت گرمی تھی، بہت سخت گرمی تھی کہ انسان اپنے وجود پر لباس بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کی ایک اچھی عادت یہ تھی جب بھی وہ کھانے پر بیٹھتا، اور بادشاہوں کے ہاں ایسی عادت نہیں ہوتی، جب بھی وہ بیٹھتا اپنے ساتھ کسی غریب شخص کو ضرور بٹھاتا۔
جب وہ کھانے کے لیے جنگل میں اس نے بیٹھا تو اس نے کہا اپنے سپاہیوں سے تم میری عادت سے تو واقف ہو، لہٰذا اس جنگل میں تلاش کرو، شاید کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے وہ میرے ساتھ کھانے میں بیٹھ جائے۔ انہوں نے تلاش کیا تو ایک اعرابی نظر آیا، اسے کہا کہ تمہیں بادشاہ وقت بلا رہا ہے۔ گئے تو وہ اعرابی پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس تھا، بادشاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو اور میرے سامنے کھانا کھاؤ، میری دعوت کو قبول کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، تم سے پہلے ایک دعوت، بڑی دعوت آئی تھی، وہ میں قبول کر چکا ہوں۔ کہا بھائی وہ دعوت کس کی تھی؟ کہا وہ دعوت مجھے اللہ نے دی تھی روزہ رکھنے کی، میں روزہ رکھ چکا ہوں اور اللہ کی دعوت کو میں نے قبول کر لیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا اتنی سخت گرمی کے اندر؟ کہا یہ جو گرمی ہے اگر یہ میں برداشت کر لوں گا تو اللہ مجھے محشر کی گرمی سے بچا دے گا۔ تو یاد رکھیں یہ بہانہ آپ نے ہرگز ہر صورت نہیں کرنا کہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی پسندیدہ چیزیں کیا چیز ہیں؟ فرمایا میری پسندیدہ چیزوں کے اندر چند چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 بھوکوں کو کھانا کھلانا، نمبر 2 ننگوں کو کپڑے پہنانا، نمبر 3 سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور نمبر 4 گرمیوں کے روزے رکھنا۔ یہ گرمی میں اور آپ اگر برداشت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محشر کی گرمی سے مجھے اور آپ محفوظ فرمائے گا۔ روزے سارے رکھنے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اگر آپ کسی کو سوٹ وغیرہ دیتے ہیں عید کے لیے تحفے کے طور پر دیتے ہیں تو خدا کے لیے وقت سے پہلے دیں۔ ہمارے ہاں تو درزی جو ہیں وہ پہلے ہی لکھ کے لگا دیتے ہیں ہاؤس فل، تو اگر آپ وقت سے پہلے انہیں چیز دیں گے تو وہ وقت پر تیار کر لیں گے اور پھر وہ عید کے دن پہن کر خوشی اور فرحت اور مسرت کا اظہار کریں گے۔ ہر چیز وقت سے پہلے اچھی لگتی ہے، وقت گزر جانے کے بعد انسان اس پر بات کرے تو اس کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو وقت سے پہلے رہتی ہے۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی اہل ایمان سے یہی پکار ہے کہ خدا را لعلکم تتقون، میں تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے آتا ہوں، اور ایام معدودات میرے چند دن ہوتے ہیں، میرے چند دن ہوتے ہیں، ان دنوں کو غنیمت جانو، ان دنوں کی اہمیت کو جانو، اور اپنے دامن میں جتنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ میں رحمتوں کو بھی لے کر آتا ہوں، میں برکتوں کو بھی لے کر آتا ہوں، میں نعمتوں کو بھی لے کر آتا ہوں، میں مغفرتوں کو بھی لے کر آتا ہوں۔ اب تمہارے دامن میں جتنی گنجائش ہے تم جتنا سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔